وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اس نے زنا کیا، اور جو شخص ادھار لے اور واپس دینے کی نیت نہ ہو اس نے ڈاکہ ڈالا۔ الترغیب والترہیب، یہ الترغیب والترہیب شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب کا ریفرنس ہے۔ ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر لیس فی نفسه ان یؤدی الیہا حقها خدعها، جس نے بھی کسی عورت سے شادی کیا، چاہے معمولی دین مہر ہو یا زیادہ دین مہر ہو، اس کی نیت میں یہ بات نہ تھی کہ وہ اس کا حق ادا کرے، بلکہ اس نے اس خاتون کو دھوکہ دیا، فمات، اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، ولم یؤد الیہا حقها، اور اس خاتون کا اس نے حق نہیں ادا کیا، لقی اللہ یوم القیامہ وہو زان، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سے ملے گا تو زناکار میں اس کا شمار ہوگا۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَن يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَرُدْ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ، اور جس نے بھی کسی سے قرض لیا اور اس کے دل میں قرض کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں تھا، دھوکے سے اس کا مال لے لیا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، اس نے صاحب مال کا حق بھی نہیں ادا کیا، تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ چور کہلائے گا۔ چور ڈاکو کہہ لیں، چور کہہ لیں، ڈاکو کہہ لیں۔ تو یہ روایت مسند البزار، بیہقی اور مسند احمد میں اور اسی طرح سے کئی کتابوں میں اس روایت کا ذکر ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں روایت نمبر 1807 پر صحیح کہا ہے۔ خلاصۃ حکم المحدث صحیح کہا ہے، لیکن اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے، جیسے ابن الجوزی ہیں، انہوں نے 3 اس قسم کی روایتوں کو ناقابل احتجاج اور ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ بہرحال شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور دوسری روایت کو صحیح لغیرہ قرار دیا ہے، اور یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ کسی سے کوئی آدمی وعدہ کرے اور دوسرا اس کے وعدے پر یقین بھی کر لے اور اس طرح سے اس کے دل میں دینے کا ارادہ نہ ہو، تو وہ تو دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، فریبی ہے، مکار ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کا تو انجام برا ہی ہوگا۔ آدمی کو ہمیشہ ہی مخلص ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بھی یہ خلاف ہے اور سچائی کے بھی خلاف ہے۔ دھوکہ کہہ لیں، یہ دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کہاں دھوکے بازی چلے گی؟ وہاں تو پائی کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم سے دوسرے سے معاملے کو چھپا سکتا ہے، نیت کو چھپا سکتا ہے، لیکن علیم بذات الصدور سے نہیں چھپا سکتا۔